سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے بت پرستی سے بڑی نفرت تھی اور میں بت پرستی کو برا سمجھتا تھا اور میں گویا نبی آخر الزماں کا انتظار کر رہا تھا. کہا ایسے میں مجھے پتا چلا کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے. کہا میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر معلومات لے کر آئے. بھائی معلومات لے کر آیا. اب میں نے رخت سفر باندھا اور میں پیدل پیدل اپنے قبیلہ غفار سے مکہ مکرمہ پہنچا. اور گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ میرے پاس سواری نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ جس محبوب کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں ابھی سے ان کا ادب و احترام بجا لانا شروع کر دوں. مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، بھائی کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے. اے بھائی، وہاں جا کر کسی چلتے پھرتے آدمی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں پوچھ لینا. لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے. وہاں کے لوگ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں. بھائی کی نصیحت یاد آتی ہے. اب حرم شریف چلے جاتے ہیں اور حرم شریف جا کر مسافرانہ سجدے کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. کوئی آئے اور محبوب کا پتہ دے. سارا دن گزر گیا، رات آ گئی. رات کو ایک شخص آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے کہ ایک مسافر حرم میں بیٹھا ہوا ہے. رات ہو گئی تو دیکھتا ہے کہ یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے اور ضرور اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں. اشارہ کرتا ہے کہ چلو میرے ساتھ آ جاؤ. یہ شخص لے کر سیدنا ابو ذر کو اپنے گھر پر لے کر جاتا ہے. آپ رات وہاں قیام کرتے ہیں. دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی. صبح ہو جاتی ہے، واپس اس کے گھر سے چل کر حرم آ جاتے ہیں. پھر سارا دن گزر جاتا ہے. پھر محبوب کا انتظار ہے. کس سے پوچھیں؟ یہاں تو سارے ہی جانی دشمن بن جائیں گے. پھر رات ہوتی ہے، پھر وہی شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ. پھر اپنے گھر پر لے کر جاتا ہے. گھر پر قیام ہوتا ہے. پھر صبح حرم شریف واپس آ جاتے ہیں. پھر سارا دن گزارتے ہیں. رات کو وہی شخص دوبارہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آؤ میرے ساتھ آ جاؤ. اور آج ساتھ آنے کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی بتا دو کہ یہاں آنا کیسے ہوا؟ تمہیں مکہ میں پہلے دیکھا نہیں گیا. کہا اگر تم عہد و پیمان کرو، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ میرا راز کسی کو فاش نہیں کرو گے، کسی کو بتاؤ گے نہیں، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. کہا میں تمہارا راز فاش نہیں کروں گا. راز فاش ہونے سے خائف کیوں ہے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کی زیارت سے پہلے ہی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں اور دل کے ارماں دل میں ہی رہ جائیں اور کبھی زیارت ہی نہ ہو سکے. اب زیارت ہونے کے بعد کیا لمحات ہیں وہ آگے ہم سماعت کرتے ہیں. کہتے ہیں میں تمہارا راز فاش نہیں کروں گا. کہا میں اس محبوب کے دیدار کے لیے آیا ہوں جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے. کہا تمہیں مبارک ہو، میں بھی اس محبوب کی مجلس میں بیٹھنے والا ہوں. میرا نام علی المرتضیٰ ہے. اب ہم کل صبح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جائیں گے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے انتظار میں رات بڑی مشکل سے کٹی. صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گئے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے ہی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے. کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، صحابی رسول بن جاتے ہیں. ابو ذر سے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں. اب محبوب فرماتے ہیں اے ابو ذر، تم اپنا ایمان ابھی کسی کے سامنے واضح نہیں کرنا کہ یہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. گویا جواباً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے، لیکن محبوب میرے عشق کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں، میری محبت کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں. پلٹ کر حرم شریف واپس جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کافر ٹولیوں ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں لوگوں سنو سنو، میں ایک ضروری بات بتانے والا ہوں، میرے کلام کی طرف توجہ دو. سارے لوگ متوجہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہاں کیا کہنے لگا ہے؟ کہا سنو اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں.
سنو میں اپنے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہوں. کافر کہ جو محبوب کریم علیہ السلام کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے. آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اسی کیفیت میں جام شہادت نوش کر لوں گا. کہ تھوڑی دیر ہوئی اور ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا تم بے وقوف لوگ ہو، تم ایسے شخص کو مار رہے ہو. یہ شخص میں اسے جانتا ہوں، یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے اور تمہارے تجارتی قافلے اسی قبیلے کے پاس سے ہو کر آتے ہیں. تم اسے مارو گے تو اس کے قبیلے والے تم سے بدلہ لیں گے. تم اسے ہاتھ نہ لگاؤ، میں تمہیں بھلائی کی بات کرتا ہوں. کافر کہنے لگے ہاں اس کی بات ٹھیک ہے. یہ سیدنا ابو ذر کو چھوڑ دیتے ہیں. بڑی مشکل سے اٹھ کر آب زمزم شریف کے کنویں کے پاس آتے ہیں، اپنے زخموں کو دھوتے ہیں، اپنے زخموں کو خشک کرتے ہیں. رات تکلیف میں گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، پھر عشق انگڑائی لیتا ہے. رات حرم شریف میں گزار دی، صبح ہوتے ہی پھر محبت جاگی اور پھر پہاڑ پر چڑھ گئے. کہنے لگے اے کافروں سنو، میں تمہیں ایک ضروری بات بتانے والا ہوں. پھر کافر متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اب کیا کہنے لگا ہے؟ تجھے کل کی مار سے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا. کہا سنو میں تمہیں یہ بتانے لگا ہوں اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اس کے رسول ہیں اور میں اپنے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہوں. پھر کافر آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پھر آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں. کہ عشق کے تقاضے ہیں کہ عشق اپنا جب دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محبت ہے، مجھے عشق ہے، تو پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جیسی بھی تکلیف آئے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. پھر جب اپنے آپ کو پیش کیا جائے تو جبریل امین ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر آ رہے ہیں، محبوب ابو ذر آ رہے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم فرشتے بھی ابو ذر کی معرفت رکھتے ہو؟ تم فرشتے بھی انہیں پہچانتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین سے زیادہ آسمانوں میں ان کی دھوم دھام ہے، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے انہیں پہچانتے ہیں.